بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عن کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ذئبان جاعیان ارسلا فی غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدینہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، رواہ مشکات کتاب الرقاق۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو بھوکے بھیڑیے جنہیں بکریوں کو پھاڑ کھانے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہو، یعنی اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اگرچہ وہ بکریوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں لیکن اس شخص کی طرح تباہی نہیں مچاتے جو مال جمع کرنے اور جاہ و مرتبہ حاصل کرنے کی حرص میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اپنے دین کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ معزز سامعین، ناظرین کرام، مشکات شریف کی ایک چھوٹی سی حدیث میں نے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ پیش کیا ہے۔ اس حدیث کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ اگر دو بھوکے بھیڑیوں کو بکریوں کے ریوڑ میں کھلا چھوڑ دیا جائے تو انہیں پھاڑ کھانے میں کوئی کسر اٹھا کر نہیں رکھیں گے، لیکن اخلاق کے دو خطرناک بھیڑیوں، نمبر 1 مال جمع کرنے کی حرص، نمبر 2 جاہ و مرتبہ حاصل کرنے کے جنون کی تباہ کاریاں ان سے زیادہ نقصان دہ ہیں۔ ان دونوں کی تباہ کاریاں یعنی مال جمع کرنے کی حرص اور جاہ و مرتبہ حاصل کرنے کے جنون کی تباہ کاریاں ان سے زیادہ نقصان دہ ہیں جس شخص کی زندگی کا مقصد یہ ہو کہ وہ زیادہ سے زیادہ دولت اکٹھی کرے اور دنیا میں عزت و برتری حاصل کرے۔ وہ نہ صرف یہ کہ دین کے حقیقت سے واقف نہیں ہے بلکہ وہ اپنے رویہ سے دین کا تیا پاچا کر رہا ہے، کیونکہ وہ دولت حاصل کرنے کے لیے حرام و حلال کی تمیز کا قائل نہیں ہوتا، وہ کمزور اور بے نوا لوگوں کی جائیداد کو ہڑپ کرنے میں کوئی رکاوٹ محسوس نہیں کرتا، غرضے کی دولت مند بننے کے شوق میں وہ اپنی صلاحیت اور استطاعت کے مطابق بہت سے انسانوں کے حقوق پر عمل کرتا ہے اور ان کو افلاس سے دوچار کر کے اپنے قارونی ذوق کی تسکین کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح معزز بننے، شریف کہلوانے اور اپنی جاہ و برتری کا سکہ منوانے کے لیے جہاں تک اس کے بس میں ہو لوگوں کو ذلیل و رسوا کرتا ہے، ان کی جان و مال اور عزت و آبرو سے کھیلتا ہے اور اپنے جھوٹے وقار کو برقرار رکھنے کے لیے خدا کی مخلوق کو تنگ اور پریشان کرتا ہے، اور اپنے جھوٹے وقار کو برقرار رکھنے کے لیے خدا کی مخلوق کو تنگ اور پریشان کرتا ہے۔ جس شخص میں یہ دونوں اخلاقی بیماریاں پائی جائیں وہ اور تو سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن صحیح معنوں میں وہ حقیقی دیندار نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اپنے دین میں بگاڑ پیدا کرنا نہیں چاہتے تو ان دو اخلاقی بیماریوں سے بچ کر رہو جو دو بھوکے بھیڑیوں کے زیادہ نقصان رسا اور خطرناک ہیں، جو دو بھوکے بھیڑیوں سے زیادہ نقصان پہنچانے والے اور خطرناک ہیں، تو ان سے تم بچ کے رہو۔ اس لیے کہ یہ دو اخلاقی بیماریاں جو ہم نے ابھی تشریح میں بتائی کہ جس آدمی کے اندر مال جمع کرنے کی حرص پیدا ہو جائے اور زمین و جائیداد کی حرص پیدا ہو جائے اور سماج میں اور معاشرے میں جاہ و مرتبہ حاصل کرنے کا جنون جس پر طاری ہو جائے تو یہ ایسا شخص
جو ان دو اخلاقی بیماریوں میں مبتلا ہوگا وہ صحیح معنوں میں حقیقی دیندار نہیں ہو سکتا۔ وہ تو مال جمع کرنے کے لیے جائز ناجائز حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں رکھے گا، اور مال حاصل کرنے کے لیے اور جمع کرنے کے لیے وہ بے نوا کو، کمزور کو، جو سماج میں ہوں گے ان کی جائیداد کو غبن کرنے کے لیے، ان کی جائیداد کو ہڑپ کرنے کے لیے وہ طرح طرح کی تدابیر اختیار کرے گا، جھوٹ بولے گا، مکاری کرے گا، دغا بازی کرے گا، دھوکہ دے گا، یہ سارے کام کرے گا۔ اور اسی طرح جاہ و مرتبہ کا جنون جس پر طاری ہو جائے، جاہ و مرتبہ حاصل کرنے کا، تو وہ شخص بھی اس چیز کو پانے کے لیے وہ نہ شریعت اس کے سامنے ہوگی، نہ دین اسلام کی تعلیمات اس کے سامنے ہوگی، نہ اللہ کے حکام اس کے سامنے ہوں گے۔ وہ تو یہ کوشش کرے گا کہ ہم کو مقام و مرتبہ اور جاہ و مرتبہ ہم کو کیسے حاصل ہوگا، تو جو بھی شکل ہوگی، جو بھی تدابیر ہوں گی، وہ جائز طریقہ ہو چاہے ناجائز طریقہ ہو، اس کو حاصل کرنے کے لیے پوری کوشش کرے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان دو اخلاقی بیماریوں سے دور رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔